اوکے، کیونکہ اب ہم دوبارہ اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ مسیح کا بدن مسیح کی کلیسیا ہے، اور یہ کلیسیا آپ اور میں ہیں۔ جب ہم مسیح کے بدن کی بات کرتے ہیں تو بدن کے حصوں کا جب ذکر آتا ہے تو وہ تمام مل کر کام کرتے ہیں۔ پاؤں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہا کیونکہ آنکھ میں تکلیف ہے یا دانت میں تکلیف ہے، کیونکہ وہ دونوں مل کر، بدن کا ہر حصہ باہم مل کر خدا کی کلیسیا مسیح کا بدن بنتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم مسیح کا بدن بنتے ہیں تو پھر ہم اس کلیسیا کے رکن ہیں جسے خدا نے مقرر کیا ہے۔ کلیسیا میں خدا نے مختلف نعمتیں دی ہیں لوگوں کو، اور وہ بہت سی نعمتیں ہیں۔ اب تمام نعمتیں ایک ہی شخص کے پاس نہیں ہیں۔ کسی کو خدا نے چرواہا بنایا کہ وہ اس کی کلیسیا کی نگہداشت کرے، ان کی رہنمائی کرے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے۔ کئی کو خدا نے استاد مقرر کیا ہے تاکہ وہ انہیں سکھائیں۔ بہت سے لوگوں کو خداوند نے ایک گانے کا توڑا دیا ہے۔ مختلف نعمتیں خدا نے کیوں دی ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے کلیسیا میں مختلف نعمتیں دینے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو خدمت گزاری کا کام ہے وہ بہترین طریقے سے ہو، اور جب یہ تمام عناصر مل کر خدا کا کام کرتے ہیں تو مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترقی کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ کتنے اہم ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ذمہ داری کلیسیا میں دی گئی ہے تو آپ اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں خدا کے لیے، اور کوئی بھی ذمہ داری کم نہیں ہے۔ کسی بھی کی ذمہ داری کی کوئی اہمیت کم نہیں ہے، بلکہ ہر ذمہ داری جو ہے اس کا برابر اجر ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کلیسیا کا پادری ہوں تو ایک ڈیکن جو ہے خدا نے اس کو ذمہ داری ڈیکن کی دی ہوئی ہے، مجھے خدا نے پادری کی ذمہ داری دی ہے۔ میں اس سے بڑا نہیں ہوں اور وہ مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، بلکہ ہم برابر ہیں۔ خدا کی نظر میں ہم برابر ہیں۔ برابر اس لیے بھی ہیں کہ خدا نے کہا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب میں سب لوگ شامل ہیں، اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ پادری شامل نہیں ہے اور دوسرا شخص شامل ہے، اور دوسرا شامل نہیں ہے اور پادری اس سے باہر ہے۔ نہیں، ہر شخص اس میں شامل ہے، اور خدا نے جو بڑا واضح کیا ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے ہر اپنے ساتھی کے ساتھ ایکول برابر درجہ دیتی ہیں، چاہے وہ کلیسیا میں کوئی بھی کام ہو۔ یہ کام دینے والا خدا ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ آپ نے اس کو ایک ڈیکن کی ذمہ داری دی ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو ایک ایلڈر کی ذمہ داری دی ہے۔ خدا کا شکر کریں کہ آپ کو اس نے پادری کی ذمہ داری دی ہے۔ جو بھی ذمہ داری ہے، کسی بھی ذمہ داری کی اہمیت کم نہیں ہے۔ بدن کا کوئی حصہ بھی ہے وہ کم اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی حصہ لے لیں آپ، ہر حصہ ضروری ہے۔ لہٰذا کلیسیا میں ہر شخص جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ خدا نے اسے وہاں مقرر کیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے 3 ابواب میں دیکھا کہ پولس رسول ہمیں عقیدے کے بارے میں بتا رہا ہے، مسیح پر ایمان کے بارے میں بتاتا ہے، وہ عقیدے بتاتا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ 4 باب سے وہ عملی حصے کی طرف بڑھتا ہے۔ جو چیزیں وہ سکھا چکا ہے، اب تک جو کچھ اس نے سکھایا ہے، ایماندار اور کلیسیا کی زندگی پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا پچھلے 6 ہفتوں میں، اب ہم سیکھیں گے کہ جو کچھ اس نے ہمیں سکھایا ہے، جو کچھ نظریات اس نے ہمیں بتائے ہیں، ہم انہیں کلیسیا پر کس طرح لاگو کر سکتے ہیں۔ چونکہ مسیح نے ہمارے درمیان جو دیوار تھی، پچھلے ہفتے میں ہم دیکھا کہ گرا دی ہے، تو ہم سب کو نسلی یا ثقافتی امتیاز کے بغیر بہن بھائی بنایا ہے۔ آج کا حوالہ جو ہے وہ افسیوں 4 باب اس کی پہلی 16 آیات ہیں کہ ہم کس طرح کلیسیا میں اتحاد کو ایک حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اس کے بارے آج ہم تبادلہ خیال کریں گے۔
پہلی بات جس کے بارے ہم غور کریں گے، 3 باتیں ہیں جن کے بارے ہم آج غور کریں گے۔ پہلی بات، اتحاد کی تلاش، کہ ہم کس طرح اتحاد کی تلاش کر کے اس میں متحد رہ سکتے ہیں، پھر ہم کس طرح اتحاد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اتحاد کے نتیجہ کیا ہوتا ہے، اتحاد کی تلاش کیسے کی جاتی ہے۔ تو آئیے افسیوں 4 باب اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ یہاں پر دوبارہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں، میں کسی اور کا قیدی نہیں ہوں، میں مسیح کا قیدی ہوں، اور پھر میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ کیوں؟ جب تم نے مسیح کو قبول کر لیا تو تمہارا چال چلن تبدیل ہوا، اور جب تبدیل ہوا تو اس کے مطابق چال چلو، جو کچھ تم نے سیکھا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور پھر وہ کہتا ہے یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ آپ نے دیکھا یہاں پر تحمل، حلیمی، یہ وہ باتیں ہیں جو وہ اتحاد کی روح ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے بتاتی ہیں کہ ایک بدن جو ہے اس کے اندر اتحاد کو کس طرح قائم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں جس میں مجھے بلاہٹ خدا نے دی ہے تو مجھے اس کے مطابق چلنا ہے، جو خدا نے مجھے کام کیا ہے مجھے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں وہ بتاتا ہے کہ کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ کسی بھی کلیسیا کا پادری جب لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے تو وہ کلیسیا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کوئی بھی ایسی آپ نے کلیسیا نہیں دیکھی ہوگی جو برداشت کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کلیسیا ہمیشہ قائم رہتی ہے جس کے اراکین ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس بات میں متحد رہو کہ روح کی محبت، پیار، محبت تمہیں اجاگر کرتا رہے، اور یہی اتحاد کی روح ہے۔ روح کے اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے پولس افسیوں سے گزارش کرتا ہے کہ ایسی زندگی گزاریں جو آپ کو ملی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ جو بلاہٹ کے بعد ملی ہے۔ جب خدا نے آپ کو بلایا تو اس کے بعد اس نے آپ کو وہ بلاہٹ دی ہے۔ پیچھے وہ آن کرو ذرا۔ لائٹ چلی گئی یار۔ آئی فون ہوگا، اس کا نام آئی فون۔ پاسورڈ کیا؟ 0304 030448 093 72۔ اوکے سوری، یہ لائٹ کی تھوڑی سی لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ انٹرپٹیشن ہوئی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے جب ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ روح ایک بدن ہے، محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ جب ہم برداشت کرتے ہیں نا تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ کلیسیا عاجزی کے ساتھ، عاجزی، وہ کہتا ہے عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ یہ خوبی ہے جو ہمیں دوسروں کی تعریف اور خدمت کے لیے خدمت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے عاجزی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت ہم پڑھیں گے۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت، یہاں پر جو لکھا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو
बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, यह है आजिज़ी। फिर एक दूसरे नरमी के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करनी हमारे लिए ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ शाइस्तगी, गौर व फिक्र और मेहरबानी के साथ पेश आना ज़रूरी है। और फिर हम देखेंगे गलतियों 6 बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर हमें बताया गया कि फरोतनी के साथ हमें पेश आने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के साथ फरोतनी के साथ पेश है। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो, कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ो। जब किसी पर आजमाइश आती है तो ज़रूरी है कि हम हलीमी, प्यार और मोहब्बत और नरमी से उन्हें बताएं। बेटा ये किसका फ़ोन है? बंद करो इसको। ये बार बार बज रहा है, इसको बंद क्यों नहीं करते? हमें नरमी से पेश आने की ज़रूरत है। फिर लिखा है सब्र के साथ, इश्तियाल अंगेज़ी या आजमाइशों को बर्दाश्त करने के हमें काबिल होना चाहिए। इसके साथ अमन के साथ एक इत्तेहाद और इस वक्त हासिल होता है जब कलीसिया हर रुकन 3 साबका खूबियों को अख्तियार करता है। कब इत्तेहाद पैदा होता है? जब वो आजिज़ी के साथ, नरमी के साथ, सब्र के साथ कलीसिया में वो काम सर अंजाम देता है जो उसे दिया गया है, तो फिर इत्तेहाद पैदा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस इत्तेहाद को कायम रखें। इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है सब मुत्तहिद होकर काम करें, तो फिर आजिज़ी के साथ, नरमी के साथ और फिर सब्र के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए, तो यकीनन कलीसिया के अंदर इत्तेहाद, वो इत्तेहाद पैदा होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है और कलीसिया की तरक्की का बायस बनेगा। इत्तेहाद को कैसे हासिल किया जाए? जब हम इफिसियों 4 बाब और उसकी 4 से 6 आयात पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमें? इफिसियों 4 बाब उसकी 4 से 6 आयात, यहाँ पर लिखा है एक ही बदन है और एक ही रूह, चनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। जहाँ पर आपको पता चलता है ये 7 दफ़ा बताया गया है एक एक एक। ये क्या है? इत्तेहाद की बुनियाद यकजहती है, एक होना है, यगानगत है, मुत्तहिद होना है। तो इसलिए वो कहता है कि ये तमाम बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। वो 4थी आयत में क्या बात करता है? रूल कुद्दस की। रूल कुद्दस की जब वो बात करता है तो वो कहता है एक बदन, एक रूह और एक उम्मीद होनी जरूरी है। जब एक बदन कलीसिया का होगा तो रूल कुद्दस उन्हें मिलेगा, क्योंकि जब आपने पेंतीकोस्त के वक्त देखा, जब वो एक बदन होकर खुदा के आगे गुजारिश कर रहे तो फिर रूल कुद्दस उन्हें मिला, और जब रूल कुद्दस मिला तो उन्हें एक उम्मीद थी। दूसरी बात, 5वीं बात में, 5वीं आयत में वो क्या कह रहा है? 5वीं आयत में वो कहता है एक ही खुदावंद है, यानी बेटे की बात वो करता है। बेटे की जब वो बात करता है तो वो कहता है एक ही खुदावंद, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा है। और आखिर में वो खुदा बाप की बात करता है, यानी एक खुदा है। तो हमें इन तीनों आयात में पता चलता है कि बाप, बेटा और रूह कुद्दस एक इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद में ये 7 बातें लिखी हैं। एक बदन, एक रूह, एक उम्मीद, एक खुदावंद, एक ईमान, एक बपतिस्मा और एक खुदा बाप। इसलिए इत्तेहाद जो है वो इसी सूरत में कायम हो सकता है, इसके अलावा नहीं। हमें इत्तेहाद हासिल करने की जुस्तजू करनी चाहिए।
یہ تیسری آیت میں آپ نے پڑھا، ان 7 ایک کی بنیاد پر جو ایک خداوند سے نکلتی ہیں، یہ ایک خداوند سے سارا کچھ صادر ہوتا ہے۔ جو میں نے ایک ایک پڑھا، یہ تمام کچھ خداوند سے صادر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس وقت متحد ہوتے ہیں جب ہمارا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ فرق ہے تو پھر ہم متحد نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرق عقیدے کے لوگ کبھی بھی مل کر خدا کی عبادت اکٹھے نہیں کر سکتے۔ پھر اگر مختلف عقیدے ہیں تو پھر اس سے اتحاد پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، کئی خداؤں کی نہیں، اس لیے اتحاد ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ خدا سب کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ خدا ہے، بلکہ یہ کہ خدا اپنی روح کے ذریعے ہر ایک میں بستا ہے، وہ ہمارے اندر بستا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا اتحاد کی بنیاد خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہے، اور اس کے ذریعے ہم سب ایک ہیں۔ جو اتحاد خداوند کے نام سے ہوگا وہ کبھی بھی چکنا چور نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد ایک بہترین مقصد ہوگا۔ جب بہترین مقصد ہوگا تو پھر یقیناً خدا ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ضرور آگے بڑھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کا دینے والا خدا ہے، اور اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، ایسی نعمتیں جن کا ہم بعض کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی نعمتیں لازوال ہیں، ایسی نعمتیں جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 18ویں آیت میں لکھا ہے، 68 اس کی 18 ورسز میں، تو نے عالم بالا کو ظہور فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خداوند ان کے ساتھ رہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا یہ جنگ جیت گیا، اور جب یہ جنگ جیت گیا تو اس کے بعد اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب ہم افسیوں 4 باب اور اس کی 7 سے 10 آیات پڑھیں گے۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو افسیوں 4 باب اس کی 7 سے 10 آیات تک یہاں پر لکھا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے، اور ان کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح فتح یاب ہوا، کس طرح اس نے اس زمین پر وہ آیا تاکہ گناہ کے خلاف جنگ لڑے، اور اس جنگ میں خداوند نے فتح حاصل کی ہے، اور وہ فتح میں ہمیں بھی شامل کرتا ہے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ایک فاتح جرنل کی طرح وہ بلند ہونے کے لیے آسمان پر چڑھا۔ 9ویں آیت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فتح حاصل کرتا ہے، وہ اس زمین پر آیا تاکہ فتح حاصل کرے۔ 10ویں آیت میں آپ کو کیا پتہ کرتا ہے؟ فتح مند ہونے کے بعد ایک فاتح جرنل کی طرح وہ بلند ہونے کے لیے آسمان پر چڑھ گیا۔ سر بلند ہونے کے بعد یسوع مسیح نے آدمیوں کو نعمتیں یا تحفے دیے۔ یہ نعمتیں پینتیکوست کے دن دینے کا آغاز ہوا۔ اس کا ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کو دینے کے لیے خدا اس دنیا میں آیا۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا دیا؟ اس نے مسیح کی بخشش اندازے کے موافق دی، اور وہ بہت سے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کی نعمتوں کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پینتیکوست کے وقت ہوا۔ اگرچہ
روح القدس اپنی مرضی کے مطابق نعمتوں کا انتظام کرتا ہے۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے گا۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روح القدس ہی تمام اپنی مرضی کے مطابق مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ نعمتیں ہر ایک مسیح کی بخشش کے اندازے کے مطابق فضل کے تحت جی جاتی ہیں۔ خدا کا فضل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں یہ تمام نعمتیں دینے والا ہے، اور جس کسی پر خدا کا فضل ہوتا ہے خدا اسے یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے نعمتیں دینے کا۔ پولس رسول یہاں مسیح کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، بلکہ جب ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں 11 سے 13 آیات میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے 4 گروپ بناتا ہے۔ یہ 4 گروپ کون سے ہیں؟ نبی، رسول، پاسٹر اور استاد مبشر۔ یہ 4 وہ گروپوں کے بارے بات کرتا ہے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 11 سے 13ویں آیت تک یہاں پر لکھا ہے، تاکہ ہم جو پہلے سے چوتھا باب اس کی 11 سے 13ویں آیت تک، اور اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں ملی ہیں ہمیں۔ پہلا وہ کہتا ہے رسول، پھر وہ کہتا ہے نبی، پھر وہ کہتا ہے مبشر، اور پھر وہ کہتا ہے خادم اور استاد۔ ان سب کو کون سی چیز آپ کو مشترکہ نظر آتی ہے؟ ان تمام لوگوں میں یہ نعمتوں کا مقصد ہمیں بیان کرتا ہے۔ یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام کلیسیا کے رہنما ہیں، ایسے خادم جنہیں کلیسیا میں مسیح کے بدن کی تعمیر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ 12ویں آیت میں یہ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری انہیں دی گئی ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ تو یہ ذمہ داریاں انہیں ملی ہیں تاکہ تمام کے تمام لوگ کامل بن جائیں اور خدمت گزاری کا کام اچھے طریقے سے انجام پائے۔ اتحاد کو قائم رکھنے کی ذمہ داری کلیسیائی رہنماؤں پر ڈال دی گئی ہے۔ 13ویں آیت میں جب ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچے، تو ہمیں سب کے سب کو مل کر کلیسیا میں خدمت انجام دینی ہے۔ آج اس صدی میں کلیسیا میں رسولوں کا ذکر کردار جو ہے وہ پادری صاحبان ادا کرتے ہیں، جو مقامی کلیسیا میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز ہیں۔ اس میں بہت سے گروپ ہوتے ہیں، مبشرین ہیں، پادری صاحبان ہیں، جو محض منادی کا کام کرتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ پادری استاد وہ ہیں مقامی کلیسیا کی نگہداشت کرتے ہیں، اور نبیوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ آج کیا کلیسیا میں نبی ہیں؟ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کلیسیا خدا نے ہمیں اس کے نعمت کے بغیر نہیں چھوڑا، جو آج مسز ایلن جی وائٹ کے کام کے ذریعے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے
ہمیں وہ پیغام دیا ہے جو اس دنیا کے آخر تک ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اب مسیح میں ترقی، ہم جب اتحاد قائم ہو جائے گا، جب مسیح کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، ان کے مقاصد کا ہمیں پتہ چلے گا، تو پولس رسول آخر میں بات کرتا ہے کہ مسیح میں ہم ترقی کریں گے۔ مسیح میں ترقی افسیوں 4 باب اس کی 14 سے 16 آیات میں بیان کی گئی ہے۔ آئیے افسیوں 4 باب اور اس کی 14 سے 16 آیات پڑھتے ہیں۔ تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے اس کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرح ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے، بلکہ محبت کی ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائے، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے وابستہ ہو کر اور گڑھ کر اس تصویر کے موافق جو بقیہ ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرے۔ کون سے خطرات آج کلیسیا کو لاحق ہیں؟ بائبل مقدس میں 14ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی ترقی میں کمی کب ہوتی ہے؟ جب ہم بچوں کی حرکات کرتے ہیں۔ ہمیں بالغ ہو جانا چاہیے، پھر آپ کو پتہ ہے جھوٹی تعلیمات کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جو آج کے حوالے میں بتایا گیا ہے، یہ موجوں کی طرح اچھلتے کودتے نہ پھریں۔ موجیں ایک طرف سے جاتی ہیں، پھر دوسری طرف جاتی ہے، پھر اور طرف جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ موجوں کی طرح اچھلتے کودتے نہ پھرو۔ کیوں؟ تمہیں ایمان میں مضبوط بننا ہے اور بائبل کی تعلیم کے مطابق چلنا ہے۔ پھر وہ روحانی بھیڑیوں کی بات کرتا ہے، جو روحانی بھیڑیے ہیں کلیسیا کے اندر۔ وہ کیا کہتا ہے کہ آدمیوں کی بازاگری اور بکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں میں شامل نہ ہو۔ تو بہت سے روحانی بھیڑیے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جنہیں دھوکہ دہی دیتے ہیں، جنہیں اس بات کا علم نہیں کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے، اس کے باوجود وہ بائبل کی تعلیم دینے کے لیے بے چین ہے۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے وہ ہمیں صلاح دیتا ہے کہ ہم سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور مسیح میں بڑھنے کی کوشش ہمیں ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مسیح میں بڑھتے گئے تو یقیناً یہ کلیسیا ہم ترقی کریں گے، اور اگر ہم ترقی کریں گے تو پولس رسول ہمیں ذکر کرتا ہے کہ ہم اس اتحاد کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلیسیا کے اندر اتحاد قائم کریں، اس میں یگانگت قائم کریں، اور جب ہم اس اتحاد کو قائم کریں گے تو کلیسیا کا ہر رکن اس میں وہ کردار ادا کرے گا جو ضروری ہے۔ کیونکہ 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے وابستہ ہوگا۔ تو یہ ہے جس طرح بدن جوڑ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، وابستہ ہو کر اور گٹھ جوڑ کر کے اس تصویر کے مطابق جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہم محبت میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اگر پولس رسول کی طرف سے ذکر کردہ افراد جن کا ہم نے تمام کا ذکر کیا ہے اتحاد برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں، تو آپ بھی کلیسیا میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے وہ ہیں۔ تو آئیں ہم اس اتحاد کو قائم کریں۔ مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں ایمانداروں کے مسیح کے ساتھ اتحاد کا قدرتی نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا باعث بنے گا۔ جب ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، تو پھر ہمارا اتحاد بھی قائم ہوگا۔ یہ اتحاد کا وہ رشتہ ہے جو زمین پر سب سے زیادہ پائیدار ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اتحاد کا رشتہ پائیدار نہیں ہے، کیونکہ ہم مسیح میں ایک ہیں جیسا کہ مسیح باپ کے ساتھ ایک ہے۔ یہ اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں کہ ترقی میں اتحاد کا منصوبہ ضروری ہے۔ جب آپ میں اختلافات ہیں تو اس کے درمیان بھی وہ کہتی ہیں اتحاد کو پیدا ہونا چاہیے۔ مسیح کے پیروکاروں میں اختلافات ہونا چاہیے،
اختلاف ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایگری ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا نے فرق طریقے سے خلق کیا ہے، اور جب اس نے فرق طریقے سے خلق کیا ہے تو ہمارے درمیان اختلاف ہوگا۔ اپنے آپ کو ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سوچیں کہ وہ دوسرا شخص میں سے اختلاف کر رہا ہے وہ میرے خلاف ہے، ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں فرق طریقے سے خلق کیا ہے۔ ہر ایک کو خدا نے فرق ذمہ داری دی ہے، اس لیے وہ فرق طریقے سے خلق کیا گیا ہے، اور ہر ایک خدا کے لیے اپنا خاص کام کرتا ہے۔ اگرچہ اختلافات ہیں لیکن ہم سب کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہر فرد کے پاس ایک عظیم منصوبے کو پورا کرنے میں خدا نے اسے چنا ہے کہ وہ خدا کے کام میں ایک عظیم منصوبہ تیار کرے جس میں مسیح کی شبیہ کی مہر ہو، پھر وہ کام بہترین طریقے سے ہوگا۔ تو عزیزو، آج ہم نے دیکھا کہ مسیح کا بدن کس طرح ترقی کر سکتا ہے، تو آئیں اس بدن میں قائم رہیں، کیونکہ یہ اس بدن کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم ترقی نہیں کریں گے تو یہ بدن قائم نہیں رہے گا۔ تو آئیں ہم اس کو قائم رکھنے کے لیے اتحاد پیدا کریں، اور وہ اتحاد مسیح کے بغیر ناممکن ہے، روح القدس کے بغیر ناممکن ہے، خدا باپ کے بغیر ناممکن ہے۔ تو آئیں اس اتحاد کو قائم کریں تاکہ کلیسیا ترقی کرے اور مسیح کی آمد جلد ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔